अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। के सिलसिले में और वो तसव्वुर क्या है? लेने से खुशी मिलती है, जबकि हकीकत यह है कि देने से खुशी मिलती है। देने से पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए आप, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी खुशी का इजहार जिस चीज पर फरमाया है वो किस चीज पर मालूम है? रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुमको इस्लाम देकर मैं खुश हो गया। देने पर खुश। और जिसके दिलो दिमाग के अंदर ये चीज बस जाती है कि उसे देने में खुशी होती है और उसका मिजाज इस तरीके का बन जाता है, वो कभी भी आपको अपसेट नजर नहीं आएगा, हमेशा खुश और खुर्रम नजर आएगा। इसीलिए बखील का चेहरा सब कुछ होते हुए उतरा हुआ नजर आएगा और सखी का चेहरा हमेशा हशाश और बशाश नजर आएगा। तो देने में अल्लाह ने खुशी रखी है, लेने में नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए हमें भी कहा गया जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। और हुजूर से फरमाया गया कि तुमसे कोई मांगे तो उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें मना मत करो। देने में बहुत खुशी है। और उस्ताद ज़मन क्या खूब कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। यानी दुनिया में मंगता दुआ देता है कि ऐ देने वाले तेरा भला हो, लेकिन मेरे हुजूर की शान ये है कि भीख भी देते हैं और मांगने वाले को दुआ भी अता फरमाते हैं। तो देने से इंसान को खुशी नसीब होती है। इसलिए दुनिया में जितने भी सखी हैं, देने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियों से मालामाल कर दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब देने की भी दो किस्में हैं। एक दुनिया को दिखाने के लिए देना, एक नामवरी के लिए देना, एक शोहरत के लिए देना, और एक देना सिर्फ इसलिए कि लेने वाले की परेशानी दूर हो जाए और वो खुश हो जाए और दुआएं दे। तो जिस देने के अंदर हमारी कोई गर्ज न हो, उस देने से खुशी नसीब होती है। इसको मैं कुरान शरीफ से समझाऊं। हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरवाजे पर मांगने वाले आए। अल्लाह के नाम पर उन्होंने मांगा। पहले दिन यतीम, फिर असीर, फिर जो है वो मुसाफिर, मिस्कीन, जो भी आकर के मांगे उन्होंने सबको दिया। लेकिन देने के बाद लेने वालों ने जब शुक्रिया अदा किया तो बेगर्जी का उन्होंने ऐलान किया कि मैं तुमसे न शुक्रिया के अल्फाज की मोहताज हूं, न ख्वाहिशमंद हूं, और न तुमसे किसी बदले की। मैंने तो ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि मेरा मौला राजी हो जाए। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इसलिए आप देखें औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो वो देने वाले ही मिलेंगे। कुरान ने उनकी तारीफ की, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया वो अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। और फिर लुटाने की वजह से उनकी पोजीशन क्या होती है? अब डेफिनेशन समझिए अल्लाह के वली की। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वली वो है जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। यानी वो होते बज़ाहिर चटाई पर बैठने वाले, टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन उनके चेहरे पर इतना सुकून होता है कि देखो तो खुदा याद आ जाए। और उनके देने की पोजीशन ऐसी होती है कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिलाते हुए नजर आते हैं। और एक खास बात सुकून के लिए, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनके चेहरे पे सुकून होता है, वो मुतमईन होते हैं, इसलिए कि उनकी देने की आदत होती है। एक बड़ी प्यारी बात इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने अर्ज करूंगा। आप में से बहुत सारे साहिब इल्म माशाअल्लाह, बुलबुल बाक़ी मदीना और दीगर उलमा भी और तशरीफ फरमाए, पढ़े लिखे हजरात भी। थोड़ा सा जब देने की आदत होती है ना, तो पहले थोड़ा थोड़ा देते हैं तो सुकून मिलता है, फिर देने की आदत बनती चली जाती है तो फिर ये होता है कि सब कुछ देकर सुकून मिलता है। इसको समझाऊं। अल्लाह अकबर। शहीद के बारे में कहा जाता है कि उसने जामे शहादत नोश फरमाया। लफ्ज़े जाम इस्तेमाल किया जाता है, जामे शहादत। यानी पहले थोड़ा थोड़ा वो दिया करते थे,
انہیں خوشی ملتی تھی، پھر انہوں نے اتنا دے دیا کہ دینے کے بعد شہادت سب کچھ دے دیا، تو اب وہ سب کچھ دینے کے بعد ایسا ہوا کہ شہادت کا جام ہی انہوں نے پی لیا، اور یہ جام پینے کے بعد جب قیامت میں رب قدیر ان سے پوچھے گا کیا چاہتے ہو، دنیا میں جانا چاہتے ہو یا یہاں رہنا چاہتے ہو، تو کہیں گے مولا جو مزہ، دیکھیں خوشی، جو مزہ صرف ہاتھ کٹانے میں نہیں، پیر کٹانے میں نہیں، 2 روپیہ دینے 4 روپیہ دینے میں نہیں، تیرے نام پر سر کٹانے میں آتا تھا، وہ ہمیں جنت میں بھی نہیں آتا۔ تو دینے والے کو خوشی پورا وجود دے کر کے بھی حاصل ہو جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ انسان دیتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی میں مطمئن اس لیے نظر آتے تھے کہ موجود سے محبت کرنے کی بجائے خدا کے یہاں جو باقی ہے اس سے وہ محبت کرتے تھے جو اس کے پاس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ پرماننٹ ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا مکہ مکرمہ جاتے ہوئے ایک اسکالر کا، بڑی پیاری بات، کوئی عالم تو نہیں ہے وہ، لیکن ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے ان کی ایک بات بڑی مجھے پیاری لگی، توجہ چاہوں گا۔ آدمی کی سوچ، آپ کی ہماری سوچ کیا ہے؟ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا، حالانکہ یہ سوچ صحیح نہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی رشتہ دار یا کسی پڑوسی کے یہاں کسی برتن میں آپ نے سالن یا بریانی بھجوا دی، تو غیرت مند جو ہوگا نا وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر کے بھیجے گا۔ تو مجھے بتائیے جب ایک غیرت مند انسان جو ہے اس کے یہاں بھرا ہوا برتن بھیجا جائے تو وہ خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو جب کوئی اللہ کے نام پر دے تو اللہ اسے خالی لوٹانے میں شرم محسوس نہیں کرے گا۔ سوچ آپ، اسی لیے اللہ والے خوب دیتے تھے، وہ لٹاتے تھے، ان کو لٹانے وہ زمین پر تھے تب بھی لٹاتے تھے، آرام کر رہے تب بھی لٹا رہے ہیں اللہ۔ تو اسی لیے پہلی چیز خوشی کی جو ہے نا وہ دینے میں ہے۔ آپ زندگی میں دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کیپیبل ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اور آپ جب چاہیں کسی بھی ہوٹل میں جا کر یا کسی بھی ہوٹل میں آرڈر کر کے کھانا منگوا سکتے ہیں۔ آپ نے پہلے آرڈر کیا کھانے کا، کھانا آ گیا، ٹیبل پر آپ کھانا سجائے ہوئے ہیں، اچانک کوئی ایسا غریب انٹر ہوا جو بھوکا تھا اور اس نے کہا کہ بہت بھوکا ہوں، آپ اس وقت وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں جب وہ یہ کہے گا اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے، یہ جملے جب وہ کہے گا نا تو ان جملوں کو سننے کے بعد جو آپ کو خوشی نصیب ہوگی، وہ خوشی اگر آپ وہ کھانا کھا لیتے نا تب بھی آپ کو نصیب نہ ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور بھی ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، خوشی کسی کو دینے سے خوشی ملا کر، کسی کو خوشی دو تو تمہیں خوشی ملے گی، کسی کو غم دے کر خوشی کی تم امید نہیں رکھ سکتے۔ آج ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم لوگوں کو غم دے کر اس سے خوشی کی امید رکھتے ہیں، تو کبھی نہیں۔ آپ یاد رکھیں زندگی میں کیا ہوا اچھا کام کبھی نہ کبھی ہمیں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے پلٹ کر کے آتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا کیا، انشاءاللہ العظیم آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دینے میں اللہ عز و جل نے خوشی رکھی ہے، آپ دینے والے بنے، اللہ عز و جل خوشی کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ اب کیا چیز پر ہمیں خوشی حاصل کرنی چاہیے، محسوس کرنا چاہیے؟ یہاں پر جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں سب کے سب الحمدللہ امید کاملہ ہے کہ ایمان والے ہی ہیں، مسلمان سب حاضر ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں ہم کس چیز پر خوشی مناتے ہیں اور قرآن کس چیز پر خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ میں نے جتنی باتیں ابھی کہی نا وہ سب تمہید کے طور پر میں نے کہی۔ اب میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں کہ جو کہنے کے لیے حضور سے کہا گیا نا وہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، ہمیں کہنے کا حق نہیں۔ حضور سے کہا گیا قل انما انا بشر مثلکم، ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم حضور کو بشر کہیں، یہ حضور سے کہا گیا کہ تم کہو۔ تو جو حضور سے کہا گیا وہ حضور ہی کہیں، ہم نہ کہیں، وہ ہم نہ کہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل وبرحمتہ، اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔
اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اب فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اس میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد احادیث ہے، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں فرمایا۔ یعنی اگر تمہیں خوشی منانا ہی ہے، اور پھر قرآن کے اگلے جملے پر آپ قربان جائیے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم نے جمع کر رکھا ہے، جتنا بھی تمہارے پاس ہے، ان ساری چیزوں کے ملنے پر خوشی نہیں، اگر تمہیں خوشی منانی ہے تو اسلام کے ملنے پر، قرآن کے ملنے پر خوشی مناؤ، اللہ کی رحمت کے ملنے پر خوشی مناؤ، حضور کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اگر امت مسلمہ بے چین ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس دولت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس پر خوشی منانے کی بجائے وہ چیز جو فنا ہو جانے والی ہے اس کے نہ ملنے پر وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ میرے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے کہ الحمدللہ اسلام میرے پاس ہے، وہ یہ سوچ لے کہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ سوچ لے کہ مجھے قرآن جیسی عظیم نعمت اور عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی، تو اس پر تو وہ روزانہ خوشی منائے، روزانہ خوشی منائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم کا مزاج اس سے برعکس ہو چکا کہ اسے بڑی معذرت کے ساتھ برا نہ لگے تو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔